یہ دیکھیں یہاں پر ابھی 20 منٹ کے لیے ٹرین رکی ہوئی ہے، وقت نماز ہے مغرب ہے۔ ہم لوگ اب جس جگہ پہ ہیں شہر قم، شہر قم صرف آغا بہجت کی وہ آغا بہجت یعنی مسجد مقدس جمکران، مسجد مقدس جمکران جس کو مسجد یا امام رضا سلام، توی سایه سرم، توی کسی بی کسیان، یا امام رضا سلام، غیر تو کدوم رفیق سنگ تمام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشہد سے ہم لوگ خدا حافظی کر رہے ہیں، جا رہے ہیں شہر قم کی طرف، اور آپ دیکھیں کہ اس ریلوے اسٹیشن کا نام چینج ہو چکا ہے، اب یہ شہید رئیسی ریلوے اسٹیشن ہو چکا ہے۔ شہید رئیسی کی تصویر بھی یہاں پہ ہے، قرآن کو ہاتھ میں لیے ہوئے، جو یونائٹڈ نیشنز میں قرآن دکھایا تھا۔ چلیں ہم لوگ چلتے ہیں انشاءاللہ قم، پھر انشاءاللہ قم میں ملاقات ہوگی، قم میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ سب کا سلام پیش کیا مولا رضا علیہ السلام کے روضے پہ، سب سلامت رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں مولا رضا علیہ السلام کے صدقے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دیکھیں یہاں پر ابھی 20 منٹ کے لیے ٹرین رکی ہوئی ہے، وقت نماز ہے مغرب ہے، سب لوگ نماز ادا کریں گے تبھی یہ ٹرین چلے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم جیسا کہ آپ السلام۔ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم لوگ آ چکے ہیں ایک مقدس مقام پر، جہاں پہ وقفہ کچھ دیر کا ملا ہے، اور سارے ٹرین کے مسافر آ کے اس مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد یہاں سے روانہ ہوں گے، اور ابھی موسم بھی دیکھیں کہ بارش ہونے لگی ہے، بارش ہونے والی، جلدی جلدی بھاگیں گے۔ والسلام وعلیکم السلام۔ پانی گر رہا ہے بس کس کے۔ کیپٹن ہے، تھینک یو۔ وہ پانی تیز ہو گیا، اب ہم لوگ کو اندر جانا ہوگا۔ نہیں یار، پانی تیز ہو گیا، اب ہم لوگ اندر جا رہے ہیں۔ پانی بھی تیز ہو چکا ہے، اب ہم لوگ اندر جا رہے ہیں، اب اندر آ گئے ہیں۔ جب ہم اپنے کوچ میں جا رہے ہیں کیونکہ نماز ادا ہو چکی ہے۔ السلام علیکم، حال شما چیک؟ زیارت کے آخری قدم پہ ہم لوگ ہیں، اور پھر اس کے بعد ہماری وہی لائف جو پہلے تھی، جب یہاں سے چلے جائیں گے تب یہ دن یاد آئیں گے، آسانی پریشانی اچھی بری جو بھی ہے، وہ انسان کو پھر وہی یاد آئے گا کہ کتنے بہترین وہ دن گزرے ہیں۔ ہم لوگ اب جس جگہ پہ ہیں شہر قم، شہر قم صرف مولوی اور مولانا کا شہر نہیں ہے، یہ بہت بعد میں ہوا ہے۔ حوزہ علمیہ قم تو یہ بہت قدیمی نہیں ہے، ابھی اس کو جو عروج ملا ہے وہ تقریباً 100 سال کے اندر کا ہے، بلکہ 50 سال کے اندر کا۔ اس کے پہلے نجف، شام اور جبل عامل، بحرین، یہاں سب حوزات ہوا کرتے تھے۔ شہر قم کے لیے روایت ہے کہ یہ عش آل محمد ہے، آل محمد کا آشیانہ ہے، بلکہ حدیث میں ہے کہ سب کے لیے ایک حرم ہے، رسول کا حرم ہے، نبی کا حرم ہے، امام کا حرم ہے، اور تمام ائمہ معصومین کا جو ایک حرم ہے وہ شہر قم ہے۔ شہر قم کے لیے ہے کہ آخری وقت میں ہر جگہ پریشانیاں رہیں گی، اگر کسی ایک جگہ سکون ملے گا تو وہ شہر قم ہوگا، شہر قم۔ اور اسی لیے جو سکون کی بات علماء کو معلوم تھی، اسی لیے علماء یہاں پہ آئے، اور آنے کے بعد اس جگہ پہ حوزہ علمیہ قم کی تاسیس کی گئی، اور آج الحمدللہ کی روح بعروج ہے یہ حوزہ علمیہ قم۔ معصومہ قم کی وجہ سے اس جگہ کی فضیلت ہے، معصومہ قم کی وجہ سے اس جگہ کی عظمت ہے، اور برکتیں بھی نازل ہوتی ہیں۔ اتنی عظمت کہ جب معصومہ قم نہیں بھی تھی، اس کے پہلے معصومہ کی وجہ سے یہ زمین بابرکت تھی۔ نبی کریم جب معراج پہ جا رہے تھے، جاتے جاتے ایک مرتبہ سوال کیا، جبرائیل ہر جگہ سے گزر رہے ہیں، یہ کون سی جگہ ہے جو ایسا چمک رہی ہے جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں؟ تو کہا یا رسول اللہ، آپ کو تو معلوم ہی ہے یہ سرزمین قم ہے، اور جو اس کی چمک ہے، یہ چمک اس کے علم کی وجہ سے ہے کہ یہیں سے نکل کے علوم
ساری کائنات میں پھیلیں گے، اور آپ کے یہاں، آپ کی مسجد میں، آپ کے محلے میں، ممبر پہ جتنے بھی نظر آتے ہیں علم والے، اکثر کون ہیں؟ جن کا علم یہاں سے جا رہا ہے۔ اگر میں بھی ہر جگہ ساتھ میں رہا ہوں تو میں نے بھی یہیں پہ تعلیم حاصل کی ہے، تقریباً 15 سال رہا، آنا جانا لگا رہا۔ شہر قم، معصوم قم یہاں تک کیسے آئیں؟ اب اگلا سوال، معصوم قم جن کے لیے ہم لوگ ہیں، جن کی زیارت کے ثواب میں یہ ہے کہ جب کسی عالم دین نے 40 دن کا عمل کیا تھا کہ جناب زہرا کی قبر معلوم ہو جائے، تو امام زمان آئے، کہا کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا مجھے جناب زہرا کی قبر کو معلوم کرنا ہے کہاں ہے۔ کہا کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ معصومہ قم کی قبر تمہیں معلوم ہے؟ جب تمہیں اشتیاق ہو جناب زہرا کی زیارت کرنے کا، معصومہ قم کی زیارت کر لو، تمہیں وہی ثواب ملے گا جو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی کس کو اشتیاق نہیں ہے جناب زہرا کی زیارت کا؟ جب بھی دل بے چین ہو بقیع کی اجڑی وادیوں کو دیکھ کر، تو ایک مرتبہ انسان اس حرم کی طرف نگاہ کر لے، اسے وہ خوشی محسوس ہوگی، وہ مسرت محسوس ہوگی، لگے گا کہ ہم اس آشیانے میں آ گئے ہیں جو آشیانہ آل محمد ہے۔ جناب معصوم قم کے سلسلے میں کہا جاتا ہے جتنی محبت جناب زینب الکبریٰ کو امام حسین سے تھی، ویسے ہی محبت معصوم قم کو امام رضا سے تھی۔ وہی بہن اور بھائی کی محبت جو در حقیقت بہن اور بھائی کی محبت نہیں ہے، بلکہ امامت کی معرفت رکھنے والی بہن کی محبت ہے۔ جب امام رضا آ گئے اور مامون نے بلوا لیا اور تمام مراحل آپ نے دیکھے، ان جگہوں کی زیارت کی ہے، معصومہ قم بے چین ہو گئی، اس لیے کہ جناب زینب کے بارے میں بھی ہے کہ امام حسین سے اتنی محبت تھی کہ نماز کی ابتدا میں امام حسین کے چہرے کی طرف دیکھیں، پھر کہیں اللہ اکبر، السلام علیکم کہنے کے بعد پھر امام حسین کے چہرے کی طرف دیکھیں اور یہی کہتے تھے بھیا آپ کی جدائی برداشت نہیں ہوتی۔ معصومہ قم امام رضا جب آ گئے تو معصومہ قم کی پریشانی کا عالم یہ تھا، بے چینی تھی، تڑپ تھی، کیسے کرے۔ ایک مرتبہ وہاں سے کچھ لوگوں کو جمع کیا اور چلی ہیں مشہد کی طرف۔ جب یہیں پہ پاس میں مقام ساوا پہ پہنچے، ایک شہر ہے ساوا پہ پہنچے تو کچھ لوگوں نے حملہ کر دیا جو دشمنان اہل بیت تھے۔ بہت سے افراد وہاں پہ شہید کیے گئے، بہت سے زخمی ہو گئے، اور معصومہ قم کے بارے میں جب خبر ملی قم والوں کو، تو قم والے یہاں سے نکلے ہیں جا کے معصومہ قم کو لانے کے لیے۔ اور معصومہ قم کا بھی یہی جملہ تھا کہ میں نے سنا ہے کہ شہر قم یہاں قریب ہے جہاں میرے بابا کے چاہنے والے بستے۔ یہ لوگ گئے اور لے کے جناب معصومہ قم کو آئے، اور آنے کے بعد ایک گھر بیت النور ہے جہاں ہم لوگ انشاءاللہ چلیں گے۔ 17 دن معصومہ قم کا قیام وہاں پہ رہا، اور پھر آپ کی وفات ہو گئی اور یہاں پہ آپ دفن کر دی گئیں۔ گویا امام رضا کی محبت میں نکلی ہوئی ذات، امام رضا سے ملاقات نہیں ہوئی لیکن اس جگہ پہ دفن ہوئی۔ لیکن ایک امامت کی معرفت رکھنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ جناب زہرا کی زیارت کا ثواب معصومہ قم کو ملا۔ جو زیارت کے جملے ہم لوگ پڑھتے ہیں، اے معصومہ قم آپ ہماری شفاعت کر دیجئے اللہ کے نزدیک، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک آپ کی وہ شان ہے جو سب سمجھ نہیں سکتے۔ ہمارے ابھی زیارت کے جملے رہیں گے کہ آپ ہماری شفاعت کر دیجئے۔ ہم لوگ آئے معصومہ قم کی زیارت کے لیے، حرم ہے، زیارت پڑھیں گے، 2 رکعت نماز آپ ہدیہ کر دیجئے گا، ساتھ میں مسجد اعظم ہے۔ یہ پورا جو سینٹر آپ کو دکھائی پڑ رہا ہے مسجد اعظم ہے، ادھر فیضیہ مدرسہ فیضیہ ہے، دارالقرآن ہے، دارالشفا ہے، یہ پورا حوض علمیہ کا سینٹر ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے شاہ کی حکومت گرائی گئی ہے، مدرسہ فیضیہ کی پوری تاریخ رہی ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں امام خمینی پڑھے ہیں، یہی وہ جگہ ہے جہاں آیت اللہ خامنئی خود مدرسہ حجتیہ میں ایک روم تھا جہاں ہم لوگ رہتے تھے، اس کے بغل والا روم تھا، اس کو بند کر دیا گیا ہے ابھی، وہاں پہ رہیں۔ یعنی جتنی بڑی بڑی شخصیتیں، آپ حرم میں جائیں گے آپ کو جو قبریں ملیں گی، آیت اللہ بہجت کی قبر، شہید مطہری کی قبر، آیت اللہ بروجردی کی قبر، آیت اللہ گلپائگانی، آیت اللہ عراقی، بڑی بڑی شخصیتیں جو ہیں ان سب کی قبریں یہاں اندر موجود ہیں۔ آپ لوگ انشاءاللہ کی سورہ فاتحہ ان قبروں پہ پڑھیں گے، یہ ساری قبریں یہاں موجود ہیں۔ ہم لوگ زیارت پڑھتے ہیں، 2 رکعت نماز ہدیہ کر دیجیے گا، نماز جماعت ہوگی اور اس کے بعد ہوٹل چلیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہی تو نازش مولا رضا ہے، یہی تو نازش مولا رضا ہے، یہی تو زینت آلے ابا ہے، جہاں میں زینت آلے ابا معصوم قم ہے، جہاں میں زینت آلے ابا معصوم قم ہے، جہاں میں زینت آلے ابا معصوم قم ہے، جہاں میں
زینت آلے ابا معصوم قم ہے، جناب سیدہ کا آئینہ معصوم قم ہے، جہاں میں زینت آلے ابا معصوم قم ہے، جہاں میں زینت آلے ابا معصوم قم ہے۔ علماء کی قبر ہے، آیت اللہ منتظری کی قبر ہے، آیت اللہ منتظری منتظری، آیت اللہ منتظری، ادھر دیکھیں یہ ہے آیت اللہ مصباح یزدی آغا بہجت کی، وہ آقا بہجت، آقا بہجتی درجہ عارف۔ دیواروں پہ لگی آیت اللہ اردبیلی، آیت اللہ اردبیلی، علامہ طباطبائی، علامہ طباطبائی، یہ والا علامہ طباطبائی، آیت اللہ عراقی نجفی، آیت اللہ گل پیغانی، آیت اللہ گل پیغانی، جی آیت اللہ علوی گرگانی، آیت اللہ علوی گرگانی، آیت اللہ شاہرودی، آیت اللہ شاہرودی، وہی شاہرودی ہیں، محمود ہاشمی شاہرودی ہیں، وہ علامہ جوادی کے دوست، علامہ جوادی، ذیشان صاحب کے، کراری کے والے، ہاں، آیت اللہ جواد تبریزی، آیت اللہ جواد تبریزی، آیت اللہ عراقی، شیخ عراقی، آیت اللہ مشکینی، آیت اللہ روشردی کی قبر ہے، یہ غوث علمیہ قم، انہی کے مرہون منت ہے۔ یہ مسجد اعظم ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ شہر قم میں جو اصل قم شہر تھا پرانے زمانے میں، ہم لوگ اس علاقے میں ہیں، ابھی تو کافی بدل چکا ہے، ورنہ ہم نے بھی خود یہ محلہ دیکھا ہوا ہے جہاں بالکل کچے کچے گھر، اور جیسے اپنے یہاں بھوسے کے گھر ہوتے ہیں نا، مٹی میں بھوسے ملا کے اس کو بنایا جاتا ہے، اس ٹائپ کے سارے گھر، اور ابھی بھی بہت سے ایسے گھر ہیں جو گرائے جا رہے ہیں۔ یہ جگہ جہاں پہ ہم لوگ آئے ہیں یہ ہے بیت النور محلہ ستیہ کے نام سے مشہور تھا اس زمانے میں۔ بیت النور معصوم قم کو دن میں نے بیان کیا کہ معصوم قم کو ساوا سے لے کے موسیٰ ابن خزرج اور ان کے ساتھی آئے تھے اور اس مقام پہ لا کے ٹھہرایا تھا۔ در حقیقت یہ جگہ جو موسیٰ ابن خزرج تھے اہل بیت کے چاہنے والے، یہ ان کا گھر تھا، یہاں لا کے معصوم قم کو اپنے گھر میں ٹھہرایا، اور 17 دنوں تک جو بتایا کہ 17 دنوں تک معصوم قم رہی ہیں، وہ اسی مکان میں رہیں، اور ان کے آنے کا انداز آپ دیکھیں، معصوم قم کے آنے کا انداز، وہاں اتنی مصیبت برداشت کر کے آئی ہیں، پریشانی، قافلے پہ حملہ ہوا، کافی لوگ زخمی ہوئے، شہید ہو گئے، لیکن وہاں سے جب لایا گیا تو اب تاریخ کہتی ہے کہ قم میں جب لوگوں نے سنا کہ معصومہ قم آ رہی ہیں تو ہر طرف سے لوگ پھول لے کے آگے بڑھے اور مرحبا مرحبا استقبال کر رہے تھے۔ ایسا استقبال قم کی تاریخ میں کسی کا نہیں ہوا تھا جیسا معصومہ قم کا ہوا تھا استقبال اس جگہ پہ۔ 201 ہجری کی داستان ہے، معصومہ قم کو لایا گیا اور معصومہ قم نے وہ استقبال دیکھا۔ ایک عالم دین کی زبانی جو میں نے مصائب سنے تھے، انہوں نے کتنے بہترین انداز میں مصیبتوں کو بیان کیا ہے۔ انہوں نے ہاتھوں کو جوڑا، معصومہ قم
मुबारक हो आपको, इसलिए कि परेशानी थी, मुसीबत थी, आपके घर वाले मारे गए, आपके घर वाले बहुत से शहीद हो गए, लेकिन जब आपको कुम लाया गया तो एक इस्तकबाल के साथ जहाँ मरहबा मरहबा की आवाज़ें हो रही थी। लेकिन इसके मुकाबले में जब ज़ैनब व उम्मे कुलसूम को शाम ले जाया गया, उधर भी परेशानियां थीं, आपके घर वाले भी शहीद हुए, जनाब ज़ैनब, जनाब उम्मे कुलसूम और बीबियों ने भी कुर्बानियां पेश की। जब किसी के घर की कुर्बानी होती है, किसी शहर में दाखिल होता है, तो उसका इस्तकबाल किया जाता है कि ये मुसीबत ज़दा आ रहे हैं, ये गमज़दा आ रहे हैं, ये परेशानी के आलम में आ रहे हैं। यहाँ मासूम कुम के ऊपर फूल बरसाए जा रहे थे, लेकिन शाम का वो मंज़र है कि जब बीबियों का काफ़िला दमिश्क में दाखिल हुआ है तो फूल नहीं बरसाए जा रहे थे। तारीख़ यही कहती है कोई पत्थर मार रहा था, कोई आग बरसा रहा था। इमाम सज्जाद कहते हैं कि हमारे सरों पे आग बरसाई जा रही थी, एक आग आके मेरे अमामे पे गिरी, मेरा अमामा जलने लगा। जब किसी का अमामा जलता है तो अपने हाथों से अमामा बुझाता है, लेकिन मैं करूँ तो क्या, मेरे हाथों में हथकड़ियाँ थी, मेरे पैरों में बेड़ियाँ थी, मेरा अमामा जला, मेरे सर तक आग पहुँच गई। फिर इमाम सज्जाद कहते हैं हाँ, मुसीबतें यहीं पे ख़त्म नहीं हुई, हमने देखा कि छतों पे बैठे हुए औरतें और बच्चे वो पत्थर मार रहे थे। एक पत्थर आके नोके नेज़ा पे मेरे बाबा के सर को लगा, मेरे बाबा का सर नोके नेज़ा से ज़मीन पे आया। खुदा किसी बेटे को वो मंजर न दिखाए। ए मासूम कुम आप आई, लोगों ने मरहबा कहा, हाँ मरहबा कहा जाता है, लेकिन हाय रे ज़ैनब उम्मे कुलसूम, इमाम सज्जाद कहते हमें उस जगह पे ले जाके खड़ा कर दिया गया जहाँ पे गुलाम और कनीज़े बेचे जाते थे। लोग आके देख के सवाल करते थे क्या ये फरोख्त होने के लिए आए हैं, क्या ये बिकने के लिए आए हैं। इसीलिए जब कोई सवाल करता था मौला सबसे ज़्यादा मसाइब कहाँ पड़े हैं, तो यही आवाज़ देते थे अश्शाम अश्शाम। हम लोग इस मकाम पे हैं, यहाँ बीबी रही हैं, यहीं बीबी की वफ़ात हुई है और फिर ले जाके नहर के किनारे उस जगह पे दफन किया गया जहाँ बीबी का हरम मुबारक है। आए हैं इस जगह पे, ज़ियारत पढ़ लेते हैं, 2 रकअत नमाज मस्जिद के उन्वान से, इस मकाम के उन्वान से पढ़ लेते हैं और हदिया कर देते हैं ज़ात जनाब मासूम कुम को। पहले ज़ियारत पढ़ लें। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग जिस जगह पे हैं इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा चहल अख्तरान, जिसको यहाँ के लोग गलती में चहल दुख्तरान भी बोलते हैं, लेकिन असल इसका नाम है चहल अख्तरान। चहल अख्तरान की तारीख़ से पहले असल मरकज़ जिस पे हम लोग आए हैं ये मरकज़ है जनाब मूसा मुबरका इब्न इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जितने भी रिज़वी सादात, तक़वी, जवादी, बुरकई सादात हैं जो लिखते हैं, ये सारे सादात औलाद हैं इन्हीं की, इमाम तकी के बेटे मूसा मुबरका की। रिज़वी सादात जो लिखते हैं, जो जवादी अपने को लिखते हैं, जो तक़वी लिखते हैं, सब इनकी औलाद है। यानी आप जो लोग हैं ये अपने जद के हरम में आए हैं और जद की कब्र पर आए हैं। मूसा मुबरका विलादत 214 हिजरी की और आपकी वफ़ात 296 हिजरी की, 214 और 296, यानी तकरीबन 82 साल इनकी उम्र थी। जब मुसीबतें होती थीं आइम्मा अलैहिस्सलाम की औलाद पे, तो मुसीबतें रहमत भी बन जाती थी। मुसीबतों के नतीजे में वतन छोड़ना पड़ता था, जगह छोड़नी पड़ती थी, एक दूसरी जगह पे जाते थे। फ़ायदा ये होता था कि उनकी औलाद जब दूसरी जगह पे जाती थी तो लोग ये समझते थे कि ये बिखर गए हैं, लेकिन उस बिखरने में भी नतीजा ये होता था कि सादात और औलाद अइम्मा जगह जगह फैल जाते थे। आप यहाँ पे पहले जब कुम में आए तो यहाँ पे जब आपकी एंट्री हुई तो लोगों ने अच्छा बर्ताव नहीं किया इनके साथ बर्ताव अच्छा नहीं था, इनको कुम छोड़ के जाना पड़ा।
یہ کاشان کی طرف چلے گئے، لیکن کاشان میں ان کا استقبال بہترین ہوا، ان کا باقاعدہ شہریہ معین کر دیا گیا، ان کو لباس وغیرہ دیے گئے، اور پھر جب قم والوں کو احساس ہوا تو قم والے گئے اور معافی تلافی کر کے ان کو لے کے آئے اور یہ یہاں پہ رہنے لگے۔ موسیٰ مبرقہ ان کا لقب اس لیے ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جناب یوسف کی طرح حسین و جمیل تھے کہ جب یہ بازاروں سے نکلتے تھے تو بازار ایسا پورا بازار ٹھپ ہو جاتا تھا ان کے خوبصورتی کی وجہ سے، تو یہ اپنے چہرے پہ برقع ڈال کے نکلتے تھے، ان کا نام ہو گیا موسیٰ مبرقہ، یعنی جو برقع ڈال کے نکلے۔ 296 میں ان کی وفات ہوئی، یہاں پہ دفن ہو گئے۔ جب یہ آئے تھے تو ان کے ساتھ اور بھی روایتیں ہیں کہ امام کاظم علیہ السلام کی جو ہے اور اولاد آ گئیں، امام رضا کی بہنیں آ گئیں، معصوم قم کی بہنیں آ گئیں، پھر ان کے بیٹیاں اور دوسرے امام ہادی کے بیٹے، یہ سب آئے اور ایک ایک کر کے یہاں پہ جب انتقال ہوتا رہا تو دفن ہوتے رہے۔ 60 اختران یعنی 40 ستارے، مشہور یوں ہے لیکن 100 سے زیادہ قبریں ہیں جس میں اکثر کے نام و نشان معلوم نہیں ہیں۔ تو ایک طرف ہم 2 ذریعے پہ جائیں گے، پہلے تو سامنے جناب موسیٰ مبرقہ کی ذریع، اور ایک ذریعے میں بہت سے رحل آپ کو رکھے ہوئے دکھائی پڑیں گے۔ اس طرف، اس میں اندر جا کے اس طرف وہ 60 اختران یعنی 40 ستارے جو اہل بیت اطہار کے خاندان کے ہیں، اولاد ائمہ ہیں، اولاد ہیں، پوتے ہیں، پرپوتے ہیں، یہ سب وہاں پہ دفن ہیں۔ ان کا ہم لوگ جائیں گے، زیارت پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز ہدیہ کرتے ہیں۔ 100 لوگوں کو سب کو ہدیہ نہیں کرنا، ہم موسیٰ مبرقہ کو 2 رکعت ہدیہ کریے گا اور 2 رکعت باقی سب جتنے ایک ذریعے میں ہیں ان کو ہدیہ کر دیجیے گا۔ ادھر ایک امام زادہ زید ہیں، ابن امام سجاد لکھا ہوا ہے لیکن یہ ابن امام سجاد نہیں ہے، امام سجاد کی نسل سے ہیں، چوتھے امام کی نسل سے، چوتھی یا 5ویں نسل ہے، یہ اندر لگا ہوا ہے شجرہ، امام سجاد کی نسل سے امام زادہ جناب زید ہیں۔ ان کی زیارت نہیں ہے، یہاں پہ زیارت لگی ہوئی ہے۔ زیارت پڑھنے سے پہلے ایک بات بتا دیں، جب آپ لوگ اندر جائیے گا یہاں پہ اپنے شوز ساتھ میں لے کے جائیے گا، شوز یہاں چھوڑ کے جائیں گے واپسی میں ملے گا نہیں، 50-50 چانس ہے آپ کو ملنے کا جو لوگ چھوڑ کے جاتے ہیں، اس لیے اپنے ہاتھ میں لے کے جائیے۔ اور آئیے زیارت پڑھ دیتے ہیں، 2 رکعت نماز ہدیہ کرتے ہیں اگلے اسٹیپ پہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ 6 اختران ہیں، 6 اختران ہیں، 6 اختران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سفر زیارت جو 2025-1446 کا سفر زیارت تھا، اس کے آخری پڑاؤ پہ ہم آ چکے ہیں، آخری جگہ یعنی مسجد مقدس جمکران۔ مسجد مقدس جمکران جس کو مسجد امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، انشاءاللہ کہ ہم لوگ اس کے بعد بھی بار بار زیارت پہ آئیں اور اس مسجد کی زیارت سے آپ حضرات بھی مشرف ہوں۔ یہ مسجد جو امام کے ڈائریکٹ حکم سے حسن ابن مصلح جمکرانی کو جو امام نے حکم دیا تھا 393 ہجری میں اس مسجد کی تعمیر ہوئی، یعنی تقریباً 1050 سال ہو چکے ہیں، 1050 اور سم تھنگ 1050 سال کے قریب ہو چکے ہیں اس مسجد کی تعمیر کے لیے۔
مولا نے چاہا یہ تھا کہ یہاں پہ لوگ آئیں، یہاں پہ نمازیں ادا کریں، یہاں پہ عبادت انجام دی جائے۔ اس سے پہلے یہاں پہ زراعت ہوتی تھی، لیکن مولا نے حکم دیا کہ یہاں پہ عبادتیں ہوں۔ جو لوگ آتے ہیں 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں، 2 رکعت نماز تحیت مسجد کی ہوتی ہے، 2 رکعت نماز امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہوتی ہے۔ یہ 4 رکعت نمازیں لوگ ادا کرتے ہیں، جس میں پوری اپنی اس کی ترکیب ہے۔ آپ حضرات کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ جیسا یہ آپ نے برابر دیکھا ہے، ہم لوگوں نے کربلا سے سٹارٹ کیا تھا، بلکہ ایئرپورٹ سے سٹارٹ کیا تھا، اور اس کے بعد آج تک آپ حضرات کی خدمت میں یہ ویڈیوز پہنچ رہے ہیں۔ رضوی براڈ کاسٹنگ نیٹ ورک، اس کے تھرو آپ تک یہ ساری ویڈیوز پہنچی ہیں، جس میں مشہد رضوی صاحب اور کہف رضوی صاحب ان لوگوں کا یوگدان رہا ہے، یعنی انہوں نے کافی محنت کی ہے ایڈیٹنگ میں، انہوں نے ریکارڈنگ میں کی ہے کہف صاحب نے، اور مشہد رضوی نے یہ ایڈیٹنگ بہت اچھی ایڈیٹنگ کی ہے ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ کہ آپ حضرات کو یہ ساری ویڈیوز پہنچتی رہیں گی، اور پھر سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ حضرات اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، تاکہ یہ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے، اور انشاءاللہ کہ جب بھی ہم زیارتوں پہ آئیں گے یا کہیں پہ جائیں گے تو آپ کے لیے ایسی ویڈیوز آتی رہیں گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا امام زمن، یا امام زمن، یا امام زمن، یا امام زمن، وقت امداد ہے، دل کی فریاد ہے، مولا چاہیے، دل کی فریاد ہے، یا امام زمن، یا امام زمن، یا امام زمن، یا امام زمن۔ دین ہے قید میں، کفر آزاد ہے، کوئی فرعون ہے، کوئی شداد ہے، درد و غم سے بھری اپنی روداد ہے، کیا ہے ظلم و ستم، کیسی افتاد ہے، کیسی استاد ہے، یا امام زمن، یا امام زمن، وقت